الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في مقامه آخر ورفعنا لك ذكرك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے دوست احباب جن کو اللہ رب العزت نے زبان کی نعمت سے نوازا ہے، ایک مرتبہ بآواز بلند نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بول دے جنہیں جنہیں درود پڑھے ہے محسوس نہ کرو تے ذرا ہاتھ کھڑا کرو نا جنہیں جنہیں درود پاک پڑھے، جنہیں درود شریف پڑھے جزاک اللہ سارے نے پڑھے تے ہن اے جڑے سجے بیٹھے نے کھبے بیٹھے نے ذرا مل کے بیٹھ جائیے تے اللہ رب العزت ساڈے دلاں دے اندر ایک دوسرے دی محبت پیدا فرما دے گا۔ جنہیں درود پاک پڑھا ہے نا ہر ساتھی اپنی اپنی جگہ تو تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائے گا، مل کے بیٹھنے مل کے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ جزاک اللہ محفلاں دا جمع ہونا، محفلاں دا انعقاد کرنا ایک اجر تو خالی نہیں ہوتا، تو صحابہ نے پروگرام کے اندر محنت کی تھی، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تواڈے محنت کو قبول فرمائے گا اور انشاءاللہ العزیز کل قیامت والے دن میرے تے تواڈے واسطے نجات دا ذریعہ بھی بنے گا۔ آج پہلی مرتبہ برادر عزیز شفیق مکرم محترم جناب حافظ محمد ظاہر صاحب ان کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت میرا آپ کا مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ احباب میں ہر محفل سے پہلے ایک بات آواز میں کہا کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ پوری میری طرف میری جانب رہے۔ میں ابتدا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بڑے احباب سے سماعت کرتے ہیں، جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں بہت بڑا درخت لگا دیتے ہیں، اور وہ درخت کتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک اس درخت کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ آج مل کے میرے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آج ہم نے جنت میں اپنے لیے درخت نہیں لگوانے بلکہ باغ لگوانے ہیں۔ لگوائیں گے جی باغ، کون لگوائے گا؟ اٹھائے ہاتھ کہیں سبحان اللہ، اسی طرح محبت کے ساتھ جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ جو جتنی محبت کے ساتھ کہیں آج رات سوئے تو حضور میں حضور کی خواب میں زیارت نصیب فرما، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف سب سے پہلے تعریف کے لائق بھی وہی ہے اور اسی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ وہ رب کون ہے، خالی کون ہے، مالی کون ہے؟ اب آپ جملہ آپ کے دل و دماغ تک پہنچے تو پھر سبحان اللہ میں خاموشی نہیں رہنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ رب کون ہے، خالی کون ہے؟ اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، جو عرشوں پہ رہتا ہے اسے قہار کہتے ہیں، اسے وہاب کہتے ہیں، اسے سمیع کہتے ہیں، اسے بصیر کہتے ہیں، اسے عظیم کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں۔
کون ہے بصیر کون ہے جان جس میں اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو بھگا دیتا ہے دن کو سورج سے رب کون ہے دن کو سورج سے زمانے کو ضیا دیتا ہے وہ رب کون ہے دن کو سورج سے زمانے کو ضیا دیتا ہے وہ رات کو آسمان چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے اپنے عصا کو پتھر پہ مار حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا پتھر دو ٹکڑے ہوا رب نے کہا موسیٰ پھر عصا کو پتھر پہ مار حضرت موسیٰ نے عصا کو پتھر پہ مارا پتھر دو ٹکڑے ہوا رب نے کہا موسیٰ ذرا نبوت والی نگاہیں پتھر کے قریب کر کے دیکھنا توجہ احباب پورا جملہ محبت سے سنبھالیے گا حضرت موسیٰ سے کہا رب نے موسیٰ نبوت والی نگاہیں ذرا پتھر کے قریب کر کے دیکھنا حضرت موسیٰ نبوت والی نگاہیں پتھر کے قریب کرتے ہیں دیکھتے کیا ہے بالکل چھوٹا سا جانور ہے رب نے اس کے منہ میں سبز پتا رکھا ہوا ہے اسی کو کہہ رہا ہوں اے جان جس میں اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے دن کو سورج سے زمانے کو ضیا دیتا ہے وہ رات کو آسمان چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے اور آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اس مولا کے عاشق جو رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے ماں کان اللہ لہو اگر انسان رب کا ہوتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے لیکن اب سنیے ابراہیم رب کا ہو گیا اب رب بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم تو نے سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا اپنا تن من دھن میرے اوپر قربان کر دیا لیکن اب میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیرا ہو گیا ہوں احباب جملہ سنبھالیے گا شاعر کا تخیل دیکھیے گا آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اس مولا کے عاشق وہ مولا کیا کرتا ہے آگ میں ڈال دیے جاتے ہیں اس مولا کے عاشق وہ مولا تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے وہ مولا تو آگ کو گلزار بنا دیتا ہے وہ عدل سے ہے ابد تک رہے گا اسی پہ ایمان انسان کو مسلمان بنا دیتا ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے منہ میں وہ ایسی زبان خدا نہ کرے اور محشر میں شفاعت کی بات حضور کرے کوئی دوسرا نہ کرے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے وہ جس میں نام محمد وہ کلام اچھا ہے ذرا جھوٹ کے کہیں نبی کی محبت میں کہیں سبحان اللہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ آقا پہ جو پہنچے وہ سلام اچھا ہے اور جس میں نام محمد وہ کلام اچھا ہے اور در محبوب پہ خم کر کے سر تسلیم و رضا یہ مقامات محبت میں مقام اچھا ہے شوکت کیسر و کسرا کو ہم کیا سمجھیں احباب ہمیں کسی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہمیں وزارت کی ضرورت نہیں ہمیں جائیداد کی ضرورت نہیں ہمیں ایم این اے ہونے ہونے کی ضرورت نہیں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو محمد کی غلامی کی ضرورت ہے جسے ضرورت ہے صرف وہی بولے گا سبحان اللہ آپ کا مقام آپ تک بولے تو پھر آپ کا دل بھی بولنا چاہیے انشاءاللہ العزیز میں بتانا چاہتا ہوں بادشاہ کا اتنا مقام نہیں وزیر کا اتنا مقام نہیں مشیر کا اتنا مقام نہیں لیکن شاعر کا تسجل آپ تک پہنچے تو پھر آپ سبحان اللہ کے ساتھ نوازیں گے شوکت کیسر و کسرا کو ہم کیا سمجھیں شوکت کیسر و کسرا کو ہم کیا سمجھیں بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے میرے مدنی محمد کا یہ میٹھا نام اچھا ہے جو ان کے در کا نوکر ہے وہ قد انسان اچھا ہے تورات انجیل برحق ہے یہی ایمان ہے لیکن صراط حق پہ چلنے کو ہمیں قرآن اچھا ہے احباب دیوکار اسی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دے رہا ہوں لاہور سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان زینت القرآ فخر القرآ محترم جناب قاری محمد آصف صاحب وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر اور منور فرمائیں محترم جناب قاری محمد آصف صاحب